درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان پر مرد ہوں عورت ہوں، بالغ بالغہ عاقل عاقلہ ہوں، ہم پر نماز ادا کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز قائم رکھنا فرض ہے۔ تو نماز کے قیام سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ مکمل ہونے کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، اسے شرائط کہتے ہیں۔ نماز کی شرطیں کل 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ نماز کی شرطیں کل 6 ہیں۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ نماز کے 6 شرائط ہیں۔ جب یہ 6 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہاں سے نماز شروع ہوا کرتی ہے۔ سوچئے، نماز کی شرائط اور طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، تکبیر تحریمہ، یہ کتنی اہم چیزیں ہیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، اور جب تک یہ چیزیں پوری نہ ہوں تب تک نماز شروع نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی جب نماز شروع ہوتی ہے تو شروع ہونے سے ختم ہونے تک نماز میں 6 فرائض ہیں۔ شروع ہونے سے ختم ہونے تک 6 فرائض ہیں، یعنی 6 فرضیں ہیں جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ ہے قیام، کھڑا ہونا، قرأت، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ یہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس کی، اتنی اہمیت ہے کہ کوئی ایک شرط اگر چھوٹ گیا تو نماز شروع ہوگی ہی نہیں، اور نماز شروع ہوئی اگر، یعنی شرائط مکمل ہوئے اور نماز شروع ہوئی، ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا اگر تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ ہم اہل ایمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز قائم رکھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر جو فرائض پائے جاتے ہیں، ان فرائض کا جاننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جی، ایسے ہی نماز شروع ہونے سے ختم ہونے تک کچھ واجبات ہیں۔ واجبات کہ اگر قصداً اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دہرانا ہوگا، اور اگر کوئی واجب سہواً چھوٹ گیا، نادانستہ چھوٹ گیا، بھول کر اگر چھوٹ گیا اگر، اور نماز پوری ہونے سے پہلے یاد آ گیا کہ فلاں واجب چھوٹ گیا ہے نا، فلاں واجب چھوٹ گیا ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کا راستہ شریعت میں ہے، اور وہ ہے سجدہ سہو۔ جی، سجدہ سہو۔ تو آج ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے
کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں اور کون کون ہیں۔ تو الحمدللہ شروع کریں کہ واجبات نماز تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا۔ تکبیر تحریمہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، تو یہ لفظ اللہ اکبر ادا کرنا یہاں واجب ہے۔ الحمد شریف پڑھنا، پورا الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔ الحمد شریف میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ الحمد شریف جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ تو سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے، اور پورا فاتحہ واجب ہے، اس کا مطلب 7 آیتوں کی تلاوت کرنا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت چھوٹ گئی یا اس میں سے کوئی ایک لفظ اگر چھوٹ گیا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب چھوٹ گیا۔ تو الحمد شریف پڑھنا یعنی اس کی 7 آیتیں، کہ ہر آیت مستقل واجب ہے، ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ۔ سورت ملانا، الحمد شریف جب پڑھ لیے تو الحمد شریف کے بعد سورت ملانا، کوئی چھوٹی سورت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو۔ کوئی سورت اتنی چھوٹی ہے، صرف 3 آیت، جو چھوٹی آیت الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اتنا بھی کوئی پڑھ دے گا تو الحمدللہ واجب ادا ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت ملانا واجب ہے، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہے، یا کوئی بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرأت واجب ہے۔ نماز فرض میں، فرض نماز جیسے عشاء کی 4 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، جی مغرب میں 3 رکعتیں ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت واجب ہے، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت ملانا واجب، کوئی چھوٹی سورت ہو یا کوئی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض 4 رکعت والی ہوں یا 3 رکعت والی، جیسے مغرب کی نماز، اخیر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان دونوں رکعتوں میں قرآن مقدس کی تلاوت واجب نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے بھی تو نماز ہو جائے گی، پر کم سے کم الحمد شریف ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں مکمل نہیں پڑھیں گے اگر، تب بھی نماز ہو جائے گی، چونکہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی اخیر 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت جیسے مغرب، جی اس میں سورت ملانا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور نہیں سورت ملانا واجب ہے، صرف 3 تسبیح کے مقدار قیام فرض ہے، کھڑا رہنا فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ مزید ثواب کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ نفل اور وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے، نفل اور
وطر۔ سنت کی جو نماز، سنت نمازیں ہیں جیسے سنت مؤکدہ ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، ٹھیک، نفل ہوں، واجب ہوں، واجب میں جیسے وطر، ان میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ ساتھ سورت ملانا واجب ہے نا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے وہ واجب ہوں، سنت مؤکدہ ہوں یا سنت غیر مؤکدہ ہوں یا خالص نفل ہو، ہے نا، ان تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملانا واجب ہے الحمدللہ۔ جیسے 4 رکعت اگر سنت ہو، الحمدوں کا سورت سے پہلے ہونا، ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا۔ ترتیب کا بھی خیال رہے کہ پہلے الحمد شریف، اس کے بعد سورت، یہ واجب ہے۔ ترتیب کا یہ خیال ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پاک۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کا ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے۔ کوئی اگر ڈبل پڑھ لیا تو اس کا مطلب واجب کے خلاف کیا، ہے نا۔ چلیے، الحمدللہ، الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی الحمد شریف جب ختم ہو تو فوراً سورت پاک شروع کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہی سیکھے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں کہ جب الحمد شریف مکمل ہوں پڑھیں وَلَا الضَّالِّينَ تو آہستہ آمین پڑھیں، پھر کوئی سورت شروع کریں یا پھر کہیں درمیان ہی سے کوئی آیت پڑھنا شروع کریں تو مستحب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہے نا جی۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ الحمد اور سورت کے درمیان، ایک دم ذہن و دماغ حاضر رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، سمجھ میں آئے گی بات، کہ الحمد اور سورت کے درمیان الحمد شریف پڑھے اور سورت پڑھنا ہے، اس کے درمیان آمین پڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کیا یہ اجنبی فصل اجنبی نہیں ہے یہ؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، آمین وَلَا الضَّالِّينَ کا تابع ہے، وہ جڑا ہوا ہے، تابع کا مطلب سمجھے کہ وہ جڑا ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت پاک سے جڑا ہے، سورت پاک کا تابع ہے، یعنی آمین اور بسم اللہ کے درمیان کوئی اجنبی فاصل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنی دیر چپ چاپ خاموش رہ گئے، 3 تسبیح کے مقدار، 3 تسبیح کے مقدار اگر خاموش رہ گئے، اس کا مطلب واجب چھوٹ گیا۔ واجب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پاک شروع کریں۔ 3 تسبیح کے مقدار جو وقت گیا سوچنے میں یا غفلت میں جو بھی ہو، ہے نا، تو یہ گویا کہ واجب چھوٹ گیا، ایک جرم ہے، اس کا خیال رکھنا ہے میں الحمدللہ۔ قرأت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، جب قرآن مقدس کی تلاوت ہو جائے، یعنی الحمد شریف پڑھ کر کے کوئی سورت اگر ملا لیے ہیں تو پھر فوراً رکوع میں جانا ہے، فوراً رکوع میں جانا ہے، یہ ہے واجب۔ اب قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو گئی، اگر بلا عذر شرعی 3 تسبیح کے مقدار اگر کھڑا رہ گئے اگر، تو رکوع کی ادائیگی، جو رکوع جلدی واجب تھا جانا رکوع میں، ہے نا، تو واجب چھوٹ گیا نا جی۔ تو جو ہی تلاوت قرآن پاک مکمل ہو فوراً رکوع میں چلے جانا واجب ہے۔ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا، کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، ایک سجدہ کیا پھر بیٹھے پھر سجدہ کیے، تو اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ 3 تسبیح کا مقدار ہو جائے جی، بس اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے
سجدے میں جانا ہے، دونوں سجدہ کے درمیان. اور اس کی تفصیل سنیے الحمدللہ. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے رکوع اطمینان سے کرنا، سجود اطمینان سے کرنا، قومہ اطمینان سے کرنا، جلسہ اطمینان سے کرنا. اب اس کی تفصیل ہم لوگ جاننے کی نیک کوشش کریں. قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع تو سب سمجھتے ہیں جی، کہ جب رکوع میں جائیں تو کم سے کم ایک تسبیح کے مقدار جھکا رہنا یہ ضروری ہے. یہ ہے نا، ایک تسبیح کی مقدار. تسبیح کیا ہے؟ سبحان. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ایک تسبیح ہے یہ، اس کو ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم. ایسے ہی جب سجدہ میں جائیں جی تو تعدیل ارکان سجدہ میں، تعدیل ارکان کا مطلب سجدہ کو اطمینان سے، کہ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھا. اب ایسے نہیں کہ رکھے اور لے بھاگے، رکھے اور لے بھاگے. اگر رکھے اور اٹھا لیے تو واجب ادا نہیں ہوا جی. کم سے کم ایک تسبیح کے مقدار رکھنا ہے جی. یہ سجدہ سے جو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا سجدہ کے درمیان جو بیٹھنا، پہلا سجدہ کیے، پھر سجدہ سے جو بیٹھتے ہیں، اسی بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ جی. جو ہمارے لوگ بہت جانکار ہیں ان سے ذرا پوچھیے گا تو جلسہ کسے کہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ نکڑ اور چوک چوراہے پہ جو ہوتا نہیں ہے، باہر سے مولانا لوگ آتے ہیں، کرسی اور ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں اور بغیر عمل کے، بغیر نماز روزہ کے جو جنت میں ڈھکیل دیتے ہیں، جلسہ اسی کو کہتے ہیں. تو پوچھیے گا کہ نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ جانکار ہیں، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں درس میں بیٹھتے نہیں ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں. دل پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے کہ اتنی کوشش دین دینے کے لیے، جبکہ ہم لوگوں کو پریشان کرنا چاہیے تھا کہ امام صاحب یہ بتائیے، مولانا صاحب یہ بتائیے. ہم لوگ اب پریشان ہیں کہ سن لیجئے نا، سن لیجئے نا، جان لیجئے نا، جان لیجئے نا. کہاں چلے گئے ہم؟ کہاں تھے اور ہم کہاں چلے آئے؟ ذرا غور کیجئے. تو جلسہ سمجھ میں آیا؟ ایک سجدہ کر کے جو بیٹھتے ہیں تو وہاں اطمینان سے بیٹھنا ہے نا. ایسا نہیں کہ بس سجدہ گئے جی، اس کا مطلب جلسہ چھوٹ جائے گا، اور جلسہ واجب ہے، جلسہ واجب ہے. ایک ہے قومہ جس رکوع میں جاتے نا، ہے نا، رکوع سے بھی پھر کھڑا ہوتے جی. اس کھڑا ہونے کو قومہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کھڑا ہونے کو؟ ہے نا. تو اپنے ان جانکاروں سے ذرا پوچھ لیجئے گا قومہ کسے کہتے ہیں، تو وہ ساگر تو بھیج دے گا کہ جب پیشنٹ کی حالت خراب ہوتی ہے، وہ جانکنی کے عالم میں ہوا کرتا ہے نا، سانس بھی نہیں لے پاتا ہے، تو اس کو قومہ میں بھرتی کیا جاتا ہے. کہاں کیا جاتا ہے؟ تو وہ بھیج دے گا کہاں آپ کو؟ ساگر دت بھیج دے گا وہ قومہ. تو پوچھئے گا کہ نماز میں قومہ کہاں ہے، تو بولے گا ہم لوگوں کا پتہ ہے جی. افسوس ہے میرے بھائی، غور کرنا ہے کہ ایک چیز آپ کا یہ خادم بتانے کی نیک کوشش کرتا ہے. قومہ رکوع میں گئے، رکوع سے جو کھڑا ہوتے نا تو اطمینان سے کھڑا ہوئیے. ایک تسبیح کے مقدار سبحان ربی العظیم جو ایک تسبیح ہے، اتنی مقدار کھڑا رہیے، پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدے میں جائیے. تو اس قیام کو کہتے ہیں قومہ، اس قیام کو قومہ کہتے ہیں جی. قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، قعدہ اولا نماز نفل ہوں، واجب ہوں، سنت مؤکدہ ہوں، سنت غیر مؤکدہ ہوں یا فرض ہوں، قعدہ اولا 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں، ہے نا،
قعدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اولا کے معنی ہوتا ہے پہلا، یعنی پہلا بیٹھنا، پہلی بیٹھک ہے نا۔ تو 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہم اور آپ، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ کتنی مقدار؟ اتحیات پڑھنے کے مقدار، اتحیات پڑھنے کے مقدار بیٹھنا واجب ہے، اور پھر اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ اس کا مطلب قعدہ اولا بھی واجب ہے، یعنی بیٹھنا بھی واجب ہے، اور اس بیٹھک میں اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ فرض، وتر اور سنن رواتب میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا۔ کرے غور کیجئے گا، فرض، وتر اور سنن رواتب۔ سنن رواتب کا مطلب ہوا سنت مؤکدہ، جیسے ظہر فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے پر رب کی بارگاہ میں مواخذہ ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی پوچھ تاچھ ہے۔ غور کیجئے گا، فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ میں قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی فرض نماز پڑھیں یا سنت مؤکدہ پڑھیں یا وتر پڑھیں، تو ان نمازوں میں جو قعدہ اولا پہلا قعدہ جو کریں گے تو وہاں صرف اور صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات پڑھنا ہے۔ اگر اتحیات مکمل کیے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد تک اگر پڑھ لیا ہے نا، یا اتنی دیر خاموش رہے، کچھ نہیں پڑھے، کچھ نہیں پڑھے، اس کا مطلب واجب چھوٹ گیا، اور واجب جب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اتنا باریک مسئلہ ہے کہ اکثر و بیشتر سے ایسا ہوا کرتا ہے، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے سب لیپا پوتی ہو جاتی ہے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں نہ جاننا، اگیانتا اور جہالت عذر نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تم نے جانا کیوں نہیں؟ کس چیز نے تمہیں جاننے سے روکا تھا؟ دین حاصل کرنا فرض، مسائل جاننا فرض، ضروری، کس چیز نے تمہیں روکا تھا؟ کیا کسی منتری نے منع کیا کہ تم دین مت سیکھو؟ نماز کے فرائض و واجبات اور شرائط نہ سیکھو، کسی نے منع کیا ہے کیا؟ جی ارے اگر آپ وقت کے لحاظ سے کہیں گے، یو پی کی سرزمین میں جہاں آر ایس ایس کی حکومت ہے، یا پھر کہہ لیجئے کہ غیر انسانی حرکت کرنے والوں کی حکومت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے کہ سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، پر نماز پڑھنے سے روکا آج تک کسی نے کیا؟ جب نماز پڑھنے سے نہیں روکا تو نماز کے مسائل جاننے سے روکا ہے کیا؟ نہیں روکا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں عذر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں کیا کرنا ہے؟ قعدہ اولا میں صرف اتحیات پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ گئے، محمد تک پڑھ لیے یا اتنی مقدار خاموش بیٹھے رہ گئے، تو اس کا مطلب واجب چھوٹ گیا، اور واجب سہواً اگر چھوٹا ہے، اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ ہے سجدہ سہو۔ لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل ہے، نفل بھی 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، عشاء کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو سنت غیر مؤکدہ میں قعدہ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف اگر پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا۔ یہ مسئلہ کسی کو معلوم تھا؟ جی، سنت غیر مؤکدہ یا نفل میں
پہلے قادہ پہلی مرتبہ جو بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اگر پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، لیکن فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں قادہ اولا میں اگر اتحیات کے بعد درود پاک کا کوئی حصہ پڑھ دیا آپ نے یا اتنی دیر خاموش اگر آپ رہے تو پڑھنا بھی جرم ہے اور خاموش رہنا بھی جرم ہے، اور وہاں بہتر ہے، سنت غیر مؤکدہ میں بہتر ہے۔ اگر ہو وقت ملے اگر تو آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے الحمدللہ۔ اور یہاں اگر پڑھیں گے اگر تو یہ جرم ہو جائے گا، ہے نا، اور اس جرم کی پلانٹی کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے، الحمدللہ یاد رکھیں گے۔ جی، دونوں قادوں میں پورا تشہد پڑھنا، دونوں قادوں میں اگر 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قادہ تو 2 ہوا کرتا ہے نا، ایک پہلا قادہ ایک دوسرا قادہ، تو دونوں قادہ کریں کہ دونوں قادوں میں پورا تشہد پڑھنا جی واجب ہے۔ پہلے قادہ میں پہلا قادہ بھی واجب ہے، یعنی بیٹھنا بھی واجب ہے اور اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن قادہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے اور قادہ اخیرہ بیٹھنا یہ فرض ہے۔ جی، قادہ اخیرہ جو ہے یہ بیٹھنا فرض ہے اور تشہد یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ یوں ہی جتنے قادے کرنے پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے، جتنے قادے کرنے پڑیں، مان لیجیے سجدہ سہو کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اتحیات پڑھنے کے بعد داہنا طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر اتحیات پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، جی، تو یہاں بھی پورا اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو ترک واجب ہوگا۔ اور لفظ السلام 2 بار جب نماز مکمل ہوتی ہے تو نماز سے باہر ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ داہنا طرف سلام پھیرتے ہیں، یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں لفظ السلام واجب ہے، لفظ السلام واجب ہے اور لفظ علیکم واجب نہیں ہے۔ اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، وتر کی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملاتے ہیں، ہے نا، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لاتے اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پھر ناف کے نیچے باندھتے۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتے؟ دعائے قنوت۔ تو یہ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، تو یاد کرنا ہوگا نا، جسے یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں الحمدللہ، غفلت میں نہ رہیں، غافل بن کے نہ رہیں، ہوشیار اور بیدار بن کر کے رہیں الحمدللہ، یہ واجب ہے میرے بھائی۔ چلیے، اور تکبیر قنوت، اللہ اکبر، یہ جو اللہ اکبر پڑھیں نا، یہ اللہ اکبر پڑھنا بھی واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب تو نہیں ہے، یہ یہاں تک لا کر کے اللہ اکبر پڑھنا، یہ ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھانا واجب نہیں ہے، ہے نا، لیکن یہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ اور عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین، عید الفطر میں بھی 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور عید قرباں میں بھی، عید اضحیٰ میں بھی 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ تکبیریں کہنے کو تو زائد ہیں لیکن حکماً یہ واجب ہے، 6 زائد تکبیریں بولتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تو کہنے میں یہ زائد تکبیریں ہیں لیکن حکماً یہ واجب ہے، یہ 6 تکبیریں واجب ہیں۔ اور عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھی واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ دوسری رکعت میں پہلی قرأت ہوتی ہے نا بزرگ، پہلے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے، جب قرآن کی تلاوت جب ہو جاتی ہے تو 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں،
اس طرح کے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر اللہ پر پڑھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ چوتھی تکبیر جو پڑھنا ہے یہ تکبیر رکوع ہے، یہ تکبیر رکوع ہے۔ تو عید الفطر ہوں یا عید اضحیٰ ہوں، عید الفطر اور عید اضحیٰ کی دوسری رکعت کی تکبیر رکوع جو ہے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، جبکہ اور نمازوں میں تکبیر رکوع واجب نہیں ہے۔ جیسے اور نماز پڑھتے ہیں اس میں تکبیر رکوع یعنی اللہ پر پڑھنا ہے نا، یا پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا، اللہ پر پڑھتے ہوئے سجدے میں جانا، یہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن عید بقرعید کی آخری رکعت کی تکبیر رکوع واجب ہے۔ جی جاننے کی ضرورت ہے نا؟ جی کہاں ہیں ہم؟ کہاں؟ تھوڑی سی جانکاری آپ سبوں کی دعاؤں کے حوالے سے، تھوڑی سی جانکاری معمولی، وہ بھی خواہش ہے کہ الحمدللہ میں اپنے قوم میں شیئر کروں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بزرگوں میں، اپنے دوستوں میں شیئر کروں، ہے نا؟ محبتوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اور کہاں؟ منبر رسول سے کھڑا ہو کر کے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ اب بھی اقتداء میں نماز پڑھا نا، یہ کل کا معاملہ نہیں نا ہے، 1 سال پہلے کا معاملہ نہیں، اب بھی نماز پڑھا، سلام پھیرا، اس کے بعد آپ کا امام کھڑا ہوا کہ تھوڑا سا وقت دیجئے گا، ہے نا؟ کس کام کے لیے؟ اپنے مفاد کے لیے کیا؟ نہیں، اصل میں آپ کے فائدے کے لیے، فائدہ مجھے بھی الحمدللہ، اگر دین سکھائیں گے تو سیکھنے میں جیسے فائدہ ہے، نفع ہے، سکھانے میں بھی بہت فائدہ اور نفع ہے الحمدللہ۔ چلیے، اور تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ واجب ہے، اور ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا، جہری نماز جس میں قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی، جیسے فجر، مغرب اور عشاء کریں، کہ امام کے لیے واجب ہے کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کرے، امام کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کو تو نہیں پڑھنا ہی ہے، اور یہی نماز کوئی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے اگر، تو پھر اسے قرآن کی تلاوت، فجر بھی اگر پڑھ رہا ہے، عشاء بھی اگر پڑھ رہا ہے، مغرب بھی اگر پڑھ رہا ہے، تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت آہستہ ہی کرے گا، ہے نا؟ یہ امام کے لیے ہے۔ غیر جہری میں آہستہ، غیر جہری جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن مقدس کی تلاوت امام بھی آہستہ کریں گے، امام کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ آہستہ کرے۔ جی، ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، یعنی واجب کو واجب کی جگہ الٹا پلٹا نہ کر دیا جائے کہ چلو جیسے بھی ادا تو ہو گیا نا، ہے نا؟ واجب کو بعد میں کر دیا اور فرض کو پہلے کر دیا، یا فرض کو پہلے کر دیا واجب کو بعد میں کر دیا، نہیں، جو فرض جہاں ہے اس کو وہیں رکھا جائے، جو واجب جہاں ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ جی، رکوع کو ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، سجود کا 2 ہی بار ہونا، یعنی ایک رکعت میں 2 ہی سجدے ہوں گے، دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد قاعدہ کریں گے نا۔ اگر پہلی رکعت، ایک ہی رکعت پڑھنے کے بعد اگر قاعدہ کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب چھوٹ گیا ہے نا۔ اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا، جب 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو چاروں مکمل ہونے کے بعد تب بیٹھیں گے نا قاعدہ اخیرہ میں، یہ واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدے تلاوت کرنا، سہو ہوا ہو تو سجدے سہو کرنا۔ آیت تلاوت پڑھی نا تو جو ہی آیت تلاوت مکمل ہو فوراً سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا، یہ واجب ہے، یہ سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اس لیے کہیں قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے جائیں، پڑھیں، آپ جیسے قرآن خوانی میں جایا کرتے ہیں نا، تو اگر آیت سجدہ کی تلاوت کریں اور جو ہی آیت سجدہ مکمل ہو فوراً سجدہ تلاوت کریں، واجب ہے، یہ ہے نا، یہ واجب ہے۔ جی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ پڑھے جاتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سب سجدہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں، واجب چھوڑنا تو گناہ ہے نا۔ جی، تو الحمدللہ اس کا خیال کریں گے۔
دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا، ہے نا، 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو یا خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا یہ واجب ہے، مقتدی کا چپ رہنا واجب۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کی یہ نماز ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی سب خاموش رہیں گے، ہے نا۔ ایک غیر مقلد، ایک ٹانگ پسارنے والا جو ابھی ٹانگ پساری جو پڑھ رہا ہے نا، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جو قرآن مقدس کی آیت کے خلاف ہے، قرآن مقدس اور انیک احادیث کریمہ کے خلاف ہے۔ کیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی قرات کافی ہے مقتدی کے لیے، خاموش رہیں گے۔ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا، یعنی قرات کے علاوہ دیگر تمام واجبات میں امام کا ساتھ دینا، یعنی امام پڑھے تو مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ جیسے قعدہ میں جب بیٹھتے ہیں تو امام بھی اتحیات پڑھتا ہے نا، اتحیات پڑھنا واجب ہے نا، تو مقتدی بھی پڑھے گا، چونکہ مقتدی پر بھی پڑھنا واجب ہے نا۔ ایسے ہی دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت امام پر بھی پڑھنا واجب ہے اور مقتدی پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ یہ الحمدللہ واجبات نماز ہوئے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یاد نہ رہے تو گھبرانا نہیں ہے، پوچھ لیجئے گا، آپ کے پاس ذرائع ہیں۔ اگر مجھ پر آپ کو اگر اعتماد ہو تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، نہیں تو جو ذی شعور عالم ہیں، ذی شعور عالم، ادھر ادھر مت پوچھیے گا، ورنہ مسئلہ تو سب بتا دیتا ہے۔ ہم لوگوں میں تو مسئلہ بتانے میں اور ماہر ہے، ایک سے ایک ماہر ہے نا، جانتا کچھ نہیں، آتا کچھ نہیں، لیکن مسئلہ بتا دے گا وہ، اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے، جانتا کچھ نہیں ہے نا۔ اس لیے کوئی مسئلہ پوچھیے گا نا تو ذی شعور اچھے، جس پر آپ کا اچھا گمان ہو، جس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں بھی وہ اچھی جانکاری رکھتے ہیں انشاءاللہ، ان سے اگر رجوع کریں گے تو ہمیں صحیح جواب ملے گا۔ تو ایسے لوگوں سے مسائل کا حل لینا چاہیے تاکہ وہ ذمہ داری کے ساتھ سوال کا صحیح جواب دے، ذمہ داری کے ساتھ وہ صحیح حل پیش کریں، اس کی کوشش کیجیے گا الحمدللہ۔ تو یہ واجبات کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے نا۔ کوشش کریں ہم سبھی کہ نماز جب پڑھیں تو ان واجبات کا ہم مکمل رعایت کرنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک دن اسی طرح اور ایک دن گفتگو ہو جائے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ واجبات ہیں، ہے نا۔ اتنی جانکاری ہوئی کہ واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز میں خلل آ جائے گا، کمی آ جائے گی۔ تو نماز میں جب کمی آئے گی، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دہرانا پڑے گا، لیکن نادانستہ سہون بھول کر اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے نا، تو اس کمی کو دور کرنے کا راستہ شریعت نے دیا ہے سجدہ سہو۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر سجدہ سہو کے تعلق سے بھی ایک سبق ہونا چاہیے، تاکہ واجب کی جب جانکاری ہو گئی تو سجدہ سہو کی بھی اس کے بعد جانکاری ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا خادم اس کے بعد سجدہ سہو کے متعلق کچھ گفتگو کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم سبوں کو مسائل شرعیہ جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔